محمد بن قاسم بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجا تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں ایک ہیرو کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم 1694 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے سقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ابتدائی دور ترمیم۔ بچپن ہی سے محمد مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی، اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ ابتدائی کارنامے ترمیم۔ 15 سال کی عمر میں 1708 کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا، اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا، اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 1711 عیسوی میں شروع ہوا اور 1713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ نظام رواداری ترمیم۔ محمد بن قاسم کم سن تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا، بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرت اور حسن تدبیر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ افسوسناک انجام ترمیم۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند سر کر کے سرسبز علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے کنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی، تو محمد بن قاسم نے کنوج پر حملے کی تیاری کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے کنوج پر فوج کشی کی بجائے واپسی اختیار کی۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی
حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز میں ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کی عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا، اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا ولی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیجا گیا۔ سلیمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی صحبتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرت اور حسن تدبر اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ سندھ محمد بن قاسم کے بعد ترمیم۔ محمد بن قاسم سندھ میں تقریباً 4 سال رہا۔ فتح سندھ کے بعد انہوں نے یہاں کا نظام حکومت انتہائی کامیابی سے چلایا۔ اس نظام کی کامیابی یقیناً ان کی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ اسے سندھ کی گورنری سے معزول کر کے یزید بن ابی کبشہ کو گورنر مقرر کیا گیا، لیکن ان کا چند ہی دن بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال اور نئے گورنر کے آنے تک محمد بن قاسم کی گرفتاری کے اثرات سندھ میں بد نظمی کی صورت میں نظر آنے لگے۔